بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک ایسے چرواہے کا واقعہ سناتے ہیں جو اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی اور نہ ہی کبھی روزہ رکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور وہ بشارت کیسے دی، کیا وجہ تھی؟ محترم ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ صرف وہاں یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمہ کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس نے چرواہے کو ان کی ان باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمہ کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں، وہ تو بہت بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجوروں کی پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ اس خیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اندر داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا آپ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ اس بات کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک خیمہ تھا، اس خیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی، ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا اگر میں آپ کی دعوت قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور کیا نکاح ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد تم نے ہمارے بھائی بن جانا ہے اور ہمیں تمہیں گلے لگا لیں گے۔ یہ سن کر چرواہے نے کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو، اور میں کہاں اور آپ کہاں، ایک معمولی سا چرواہا اور آپ مجھ سے گلے لگائیں گے؟ میں ایک اعلیٰ حبشی انسان ہوں اور میرے بدن سے، میرے لباس سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے گلے کیسے لگائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم میں کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی سے بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے جسم سے اٹھنے والے بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ بات سن کر مجھے وہاں فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو، نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم اس سے نماز پڑھنے کا کہا جائے، اور نہ ہی روزے رکھنے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھنے کا کہا جائے۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تک صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت لازمی ہوتی ہے، غازی یا شہید۔ اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ضمانت دیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دیں گے اور تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارا چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا، وہاں پہنچا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لائی ہو ان کو واپس جا کر دے آؤ۔ جب بکریاں تمہارے پاس کسی کی امانت ہے، مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور میرے عزیز دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ ادھر وہاں بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بکریاں جا کر واپس کر دو۔ پھر اگر جہاد میں شامل ہو جاتا ہے، چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کر دیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہو گیا۔ اس نے جام شہادت نوش کیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے کے لیے ادھر ادھر گئے تو آپ نے دیکھا صحابہ کرام کا ایک مجمع اکٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ لوگ ہیں جو جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ یہ شخص
शख्स कौन है और कहाँ से आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, तुम उस शख्स को नहीं जानते, तुम नहीं पहचानते, मतलब मैं इसको पहचानता हूँ। ये वही चरवाहा है, जो वही बंदा है जिसने अल्लाह की राह में ना ही एक सजदा किया है और ना ही रोज़ा रखा है और ना ही हज पर गया है और ना ही कोई इसने ज़कात अदा की है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला इसकी बख्शिश फरमा दी और इसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। ऐ लोगों, मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो रही है और इसके जिस्म की बदबू खुशबू में तब्दील हो गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, मौत अपने मुक़द्दर वक्त पर आती है और तब्दील हो गई। मौत अपने मुक़द्दर वक्त पर ज़रूर आती है और ना ही एक लम्हा पहले और ना ही एक लम्हा बाद में। अंदाज़ा कीजिए, अगर कुछ लम्हा पहले इस चरवाहे की मौत आ जाती तो वो सीधा जहन्नम में चला जाता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया।